व्यूअर्स, आपको ये जान के हैरानी होगी कि जंगी भी बुनियादी तौर पे तुर्क ही थे। चुनाचे इनके शजरे को समझने के लिए हमें तुर्कों के जद्दी अमजद ओगोज खान पे जाना पड़ेगा, जो 8वीं सदी ईस्वी के दरमियानी अयाम में सेंट्रल एशिया में जिंदगी गुजार रहे थे। इनकी सबसे खास बात यह है कि दुनिया पे राज करने वाले कई मुसलमान खानदान इन्हीं की नस्ल से ताल्लुक रखते थे, जिनमें सल्जूकी, ख्वारज़मी, उस्मानी और जंगी खानदान सरे फहरिस्त थे। कहा जाता है कि जवानी की उम्र में ओगोज खान ने सेंट्रल एशिया के तमाम तुर्क कबीलों को इकट्ठा किया और इस पूरे इलाके पे पहली तुर्क रियासत की बुनियाद रख दी, जिसे ओगोज यगू स्टेट कहा जाता था। और ओगोज खान इस रियासत के पहले खान या सरदार के तौर पे सामने आए। अपने वजूद में आने के कुछ ही अरसे में ये रियासत इतनी ताकतवर हो गई कि दुनिया की कोई भी सल्तनत इनके सामने टिक ना पाती थी। मौरखीन लिखते हैं कि ओगोज खान को 2 औरतों से प्यार हो गया था, जिनके नाम बोजोकलार और ओजोकलार था। चुनाचे ओगोज खान ने इन दोनों से ही शादी कर ली। इन दोनों बीवियों से ओगोज खान के 3 बच्चे पैदा हुए। जैसा कि ओगोज की पहली बीवी ओजोकलार से गो खान, दा खान और देनीस खान पैदा हुए, जबकि आपकी दूसरी बीवी बोजोकलार से गुन खान, आयहान और यल्दीज खान का जन्म हुआ। चुनाचे ओगोज खान के इन 6 बेटों के आगे 24 बेटे पैदा हुए, यानी ओगोज खान के कुल 24 पोते थे, जो तुर्कों की तारीख में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि ओगोज के ये पोते मुस्तकबिल में 24 खाना बदोश तुर्क कबीलों की बुनियाद बने, जिन्होंने यगू स्टेट में एक इत्तेहाद बना रखा था। और अरबों के जवाल के बाद इन 24 कबीलों से अजमी मुसलमानों की अजीम तरीन सल्तनतें वजूद में आईं, जिन्होंने फिर उम्मत मुस्लिमा की खिलाफत संभाली। जैसा कि गुन खान के बेटे काई खान से काई कबीला वजूद में आया, जिससे 3 बरायाज़मों तक हुकूमत करने वाले उस्मानी खानदान का ताल्लुक था। इसी तरह देनीस खान के बेटे किनिक खान की नस्ल से सल्जूक सलातीन ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने सल्जूकी सल्तनत की बुनियाद रखते हुए सलीबियों को लोहे के चने चबवा दिए। व्यूअर्स, इन दोनों खानदानों का मुकम्मल शजराए नस्ब हम अपनी दूसरी वीडियोज़ में दिखा चुके हैं। चुनाचे अगर जंगी खानदान की बात की जाए तो इनकी नस्ल यल्दीज खान के बेटे अफसार खान से चलती है, जो कबीला अफसार के जद्दे अमजद माने जाते हैं। कहा जाता है कि इन लोगों ने 16वीं सदी ईस्वी की सफवी सल्तनत के क़याम में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। इसी तरह ईरान के नादिर शाह, जिन्होंने अफसारी सल्तनत की बुनियाद रखी, इनका ताल्लुक भी अफसार कबीले से ही था। चुनाचे इस पॉइंट पे अगर ये कहा जाए कि सल्जूकी, जंगी, उस्मानी और अफसारी सल्तनत एक ही ब्लड लाइन से थे तो ये गलत ना होगा। व्यूअर्स, अफसार खान से चंद नस्लें आगे तुर्कान बे आते हैं, जिन्हें जंगी खानदान के जद्दे अमजद के तौर पे देखा जाता है। कहा जाता है कि जब किनिक कबीले के सरदार सल्जूक बेग ने यगू स्टेट छोड़ने का फैसला किया तो तुर्कान बे भी अपने पूरे कबीले के साथ उनके पीछे पीछे यगू स्टेट छोड़ आए। यही वजह थी कि सल्जूक सल्तनत के क़याम के बाद तुर्कान बेग की नस्ल को कई ऊंचे ओहदे इनायत किए गए। तुर्कान बेग के बाद इस शजरे में उनके बेटे संकूर अल हाजिब आते हैं। इब्ने असीर के मुताबिक इन्होंने सल्जूकी सुल्तान मलिक शाह के शाना बशाना कई जंगें लड़ी, जिसकी बदौलत सुल्तान ने उन्हें हलब का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। इसके साथ साथ उन्हें कासमत दौला का लक़ब भी दिया गया, जिसका मतलब था कि वो सुल्तान के साथ रियासती मामलात में बराबर के शरीक थे। और व्यूअर्स, ये ओहदा सल्जूकी सल्तनत में इंतहाई ऊंचा ओहदा समझा जाता था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि सुल्तान मलिक शाह के इंतकाल के बाद सल्जूकों में एक खाना जंगी शुरू हो गई। चुनाचे इसी खाना जंगी के नतीजे में गद्दारी के एक इल्ज़ाम में संकूर का सर कलम कर दिया गया। उनके कत्ल के वक्त उनका वाहिद बेटा महज 10 साल का था, जिसे इमादुद्दीन जंगी के नाम से जाना जाता है। अपने वालिद के इंतकाल के बाद उनकी परवरिश मूसल के गवर्नर करबोगा ने की।
जवानी की उम्र में पहुंच के इमादुद्दीन जंगी ने मूसल की फौज में खिदमत देना शुरू कर दी और कुछ ही अरसे में सल्जूकों ने उन्हें मूसल और हलब का वाली बना दिया। चुनाचे सन 1127 में इमादुद्दीन जंगी ने इन दोनों शहरों को मुत्तहिद किया और यहाँ अपनी सल्तनत की बुनियाद रख दी, जिसे सल्जूकों की जंगी अताबेग कहा जाता था। और व्यूअर्स, यही अताबेग मुस्तकबिल की जंगी सल्तनत की बुनियाद बनी। लेकिन इमादुद्दीन जंगी इन दोनों शहरों पे हुकूमत कायम करने के बाद सुकून से बैठने वाले ना थे। चुनाचे उन्होंने आसपास की सलीबी रियासतों पे हमले करना शुरू कर दिए और सन 1144 में एक सलीबी रियासत ओडेसा पे हमला करते हुए इस पे कब्जा कर लिया, जो पहली सलीबी जंग के बाद कायम होने वाली 4 ईसाई रियासतों में से एक थी। बाकी 3 सलीबी रियासतों में एंटियोक, ट्राइपोली और यरूशलेम की रियासतें शामिल थीं। चुनाचे इमादुद्दीन जंगी वो पहले मुसलमान सिपहसालार बन गए जिन्होंने सलीबियों के खिलाफ सबसे पहली कामयाबी हासिल की, और ये कामयाबी फलस्तीन का इलाका फतह करने की तरफ पहला कदम था। ओडेसा की फतह के बाद दूसरी सलीबी जंग का आगाज भी हुआ, जिसमें इमादुद्दीन जंगी के साथ पूरी सल्जूक सल्तनत सलीबियों के खिलाफ मैदान जंग में थी। कहा जाता है कि इमादुद्दीन जंगी को उनके एक फ्रांसीसी गुलाम ने शहीद किया था। कई मौरखीन ये दावा भी करते हैं कि इनकी शहादत के पीछे सलीबियों का ही हाथ था। व्यूअर्स, इमादुद्दीन जंगी ने कुल 3 शादियां की, जिनसे उनके 3 बेटे पैदा हुए और उनकी शहादत के बाद उनकी सल्तनत उनके 2 बेटों में तकसीम हो गई। उनके बड़े बेटे सैफुद्दीन गाजी के हिस्से में मूसल का इलाका आया, जबकि उनके छोटे और सबसे अहम बेटे नूरुद्दीन जंगी ने हलब के इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। अगर उनके छोटे बेटे नूरुद्दीन जंगी की बात की जाए तो आप अपने दौर में सलीबियों के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार थे। उन्होंने अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए सलीबियों को कई शिकस्तें दी और आसपास के कई ईसाई इलाकों पे कब्जा कर लिया। व्यूअर्स, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बैतुल मक़दिस को फतह करना था, इसीलिए उन्होंने आसपास की तमाम छोटी बड़ी मुसलमान रियासतों को इकट्ठा किया और सलीबियों के खिलाफ एक मुश्तरका फौज बना ली। कहा जाता है कि इन्होंने मस्जिद अक्सा के लिए इंतहाई कीमती मिंबर बनवा रखा था, जो बैतुल मक़दिस के फतह होने के बाद वो अपने हाथों से मस्जिद अक्सा में नस्ब करना चाहते थे। लेकिन वो अपनी पूरी जिंदगी कई कोशिशों के बावजूद बैतुल मक़दिस को आज़ाद ना करा सके। ताहम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस फतह करने के बाद उनका मिंबर मस्जिद अक्सा में नस्ब किया। व्यूअर्स, कई मौरखीन के मुताबिक नूरुद्दीन जंगी के दौर में सलीबियों ने खुफिया तौर पे रोज़ाए रसूल की जानिब एक सुरंग खोद ली थी, लेकिन नूरुद्दीन जंगी ने उनकी इस साजिश को नाकाम करते हुए रोज़ाए रसूल के गिर्द एक सीसा पिलाई दीवार बनवा दी। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी अपने फौजी सफ़र का आगाज़ नूरुद्दीन जंगी की फौज से ही किया था और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की भेजी गई उस फौज का हिस्सा थे जिसने मिस्र फतह किया। चुनाचे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र फतह होने के बाद यहाँ अपनी अय्यूबी सल्तनत की बुनियाद रख दी और अपनी सल्तनत को जंगी सल्तनत के मातहत कर दिया। कहा जाता है कि मिस्र की फतह के बाद सलीबियों ने नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन को जहर देने की कोशिश की। सुल्तान सलाहुद्दीन तो इस साजिश से बच निकले, लेकिन सलीबी नूरुद्दीन जंगी को जहर देने में कामयाब हो गए। उनकी शहादत के बाद उनके 11 साला बेटे अस्साले इस्माइल तख्त नशीन हुए, लेकिन इस कम सिन सुल्तान को कंट्रोल करने के लिए जंगी सल्तनत में एक खाना जंगी शुरू हो गई। मिस्र में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पहले तो जंगी सल्तनत के इस कम सिन सुल्तान के मातहत रहने का फैसला किया, लेकिन जब जंगी सल्तनत की अंदरूनी खाना जंगी हद से ज्यादा बढ़ गई तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी फौज के साथ जंगी सल्तनत की तरफ मार्च किया और जंगी फौज को शिकस्त देते हुए सुल्तान अस्साले की हुकूमत को बहाल कर दिया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद सुल्तान अस्साले की वफात हो गई। चुनाचे सुल्तान सलाहुद्दीन ने नूरुद्दीन जंगी की बेवा इस्मतुद्दीन से शादी करते हुए पूरी जंगी सल्तनत का कंट्रोल संभाल लिया। व्यूअर्स, अब नूरुद्दीन जंगी के फतह किए गए तमाम इलाकों पे अय्यूबी सल्तनत कायम हो चुकी थी।
لیکن زنگی خاندان کی حکومت اب بھی ایک علاقے پہ قائم تھی اور وہ علاقہ عماد الدین زنگی کے بڑے بیٹے سیف الدین غازی کا موصل کا علاقہ تھا۔ سیف الدین غازی نے ہمیشہ اپنے بھائی نور الدین زنگی کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ ہر محاذ پہ صلیبیوں کے خلاف کھڑے رہے۔ اس کے علاوہ دوسری صلیبی جنگ میں بھی انہوں نے انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ ان کی وفات کے بعد عماد الدین زنگی کے سب سے چھوٹے بیٹے قطب الدین زنگی موصل کے تیسرے امیر بنے، جو مکمل طور پہ پہلے اپنے بھائی نور الدین زنگی اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ماتحت رہے۔ ویورز، کہا جاتا ہے کہ قطب الدین نے سلجوقوں کے ساتھ مل کے کمزور عباسی خلافت پہ بھی حملہ کیا، لیکن کئی دنوں کے محاصرے کے باوجود یہ لوگ بغداد فتح نہ کر سکے۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کے 3 بیٹے تھے اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سیف الدین غازی II موصل کے چوتھے امیر بننے میں کامیاب ہوئے، لیکن ان کے تخت نشین ہوتے ہی ان کے بھائی عماد الدین زنگی II نے ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ سیف الدین غازی نے سلطان صلاح الدین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھتے ہوئے ان کے خلاف بھی کئی جنگیں کی، لیکن کسی ایک جنگ میں بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ انہوں نے صلاح الدین کی طاقت کے سامنے جھکتے ہوئے ان سے اتحاد کرنا ہی مناسب سمجھا۔ سیف الدین غازی کا انتقال TB سے ہوا اور ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی عز الدین مسعود موصل کے اگلے امیر بنے، لیکن ویورز، ایک زنگی امیر کے طور پہ ان کی کوئی حیثیت نہ تھی اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک ویسل کے طور پہ کام کیا کرتے۔ عز الدین کے بعد نور الدین ارسلان اور عز الدین مسعود II باری باری تخت پہ بیٹھے، لیکن ان دونوں کے دور میں بچے کچے تمام زنگی علاقے اب ایوبی سلطنت میں شامل ہو چکے تھے۔ چنانچہ عز الدین مسعود کے بیٹے ناصر الدین مسعود زنگی خاندان کے آخری امیر سمجھے جاتے ہیں، جو تخت نشین ہوتے وقت محض 3 سال کے نومولود بچے تھے۔ چنانچہ آپ موصل میں موجود ایک زنگی غلام بدر الدین لولو کی سرپرستی میں تھے، جس نے کچھ ہی عرصے میں اس کم سن حکمران کو قتل کرا دیا اور بچے کچے زنگی علاقوں پہ اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد بدر الدین کی اس سلطنت کا خاتمہ منگولوں کے ہاتھ ہوا، چنانچہ زنگی سلطنت کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاندان کا تعلق ایک کردش قبیلے روادیہ سے تھا، جو موجودہ آرمینیا کے شہر ڈیون میں آباد تھے۔ محفوظ تاریخ کے مطابق اس خاندان کے جد امجد شادی ابن مروان تھے، جو ان دنوں کی ایک طاقتور کردش امپائر سلطنت شدادید میں ایک اونچے عہدے پہ فائز تھے۔ چنانچہ جب سلجوقی سلطان ملک شاہ اول نے اس سلطنت کے آخری حکمران فضلون ابن فضل کو معزول کیا تو شادی ابن مروان اپنے پورے خاندان کے ساتھ ڈیون کا علاقہ چھوڑ کے عراق کے شہر تکریت ہجرت کر آئے، جو اس وقت عباسی سلطنت کے زیر کنٹرول تھا۔ تکریت میں رہتے ہوئے کچھ ہی عرصے میں عباسیوں نے انہیں اس شہر کا گورنر مقرر کر دیا۔ اگر ان کی اولاد کی بات کی جائے تو ان کے 2 بیٹے تھے، جن کے نام نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو تھا، اور شادی کی موت کے بعد ان کے بڑے بیٹے نجم الدین ایوب ان کے جانشین اور تکریت کے اگلے گورنر بنے۔ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد تھے اور کہا جاتا ہے کہ سلطان نے اپنی سلطنت کا نام اپنے والد کے نام سے ہی منسوب کر کے ایوبی سلطنت رکھا تھا۔ سن 1132 عیسوی میں نجم الدین ایوب نے زنگی خاندان کے لیے خدمات دینا شروع کر دی اور اس وقت کی سپر پاور سلجوق سلطنت کے خلاف زنگی حکمران عماد الدین زنگی کا ساتھ دینے لگے۔ سن 1136 عیسوی میں ان کے بھائی شیرکو نے تکریک شہر میں ایک مسیحی کو قتل کر دیا۔ چنانچہ زنگیوں کا ساتھ دینے اور مسیحی کو قتل کرنے کی وجہ سے اس خاندان کو تکریت سے جلا وطن کر دیا گیا۔ تاہم عماد الدین زنگی نے انہیں اپنی سلطنت میں پناہ دے دی اور نجم الدین ایوب کو پہلے بالبک اور پھر بعد میں دمشق کے گورنر کے عہدے پہ فائز کر دیا۔ اگر نجم الدین کے بھائی اسد الدین شیرکو کی بات کی جائے تو انہیں زنگی فوج میں ایک اونچا عہدہ عنایت کیا گیا۔
اس کے ساتھ ساتھ عماد الدین نے انہیں اپنے بیٹے نور الدین زنگی کی تربیت اور سرپرستی پہ بھی مامور کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ نور الدین زنگی کی شخصیت پہ اسد الدین شیرکو کا گہرا اثر نظر آتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شیرکو کی فوجی اور سفارتی مہارت نے ایوبی سلطنت کی بنیادوں میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ ویورز، جہاں تک نجم الدین ایوب کی بات ہے تو ان کی شادی ست الملک خاتون سے ہوئی، جن سے ان کی 2 بیٹیاں اور 5 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے یعنی صلاح الدین ایوبی کے بڑے بھائی نور الدین ایوب زنگی فوج میں ایک کمانڈر تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی زنگی فوج کی قیادت کرتے ہوئے کئی جنگوں میں حصہ لیا، تاہم دمشق کے محاصرے کے دوران صلیبیوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ نجم الدین ایوب کے دوسرے بیٹے توران شاہ تھے، جنہوں نے اپنے بھائی صلاح الدین کا ہر محاذ پہ ساتھ دیا اور ان کی مصر میں پوزیشن کو مضبوط کرنے میں بھی انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ انہیں ایوبی سلطنت کو حجاز اور یمن تک پھیلانے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں یمن کے پرنس یا پہلے امیر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین نے انہیں یمن میں کافی جائیداد سے بھی نوازا۔ اسی طرح نجم الدین ایوب کے ایک اور بیٹے تقتگین صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی تھے۔ آپ کو عرب اور یمن کے دوسرے امیر کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ ابن اسیر کے مطابق تقتگین نے زبردستی مکہ پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن عباسی خلیفہ الناصر کے احتجاج کے بعد سلطان صلاح الدین نے اسے شہر پہ قبضہ کرنے سے روک دیا۔ ویورز، نجم الدین ایوب کے ایک اور بیٹے العادل سلطان صلاح الدین کے سب سے اہم بھائی تھے۔ آپ ایوبی سلطنت کے چوتھے سلطان تھے، جنہوں نے ہمیشہ اپنے بھائی کی جنگی مہمات کے لیے اہم فوجی اور سویلین مدد فراہم کی۔ ان کا مزید ذکر ہم آگے جا کے کریں گے۔ ان بیٹوں کے علاوہ نجم الدین ایوب کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، جن کے نام ربیہ خاتون اور فاطمہ خاتون تھا۔ نجم الدین ایوب کے سب سے اہم بیٹے ایوبی سلطنت کے بانی سلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب تھے، جنہیں صلاح الدین یا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ سن 1137 میں موجودہ عراق کے شہر تکریک میں پیدا ہوئے اور اپنی بنیادی تعلیم اپنے والد اور چاچا شیرکو سے حاصل کی۔ ویورز، یہ وہ دور تھا کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی بھی بغداد میں انتہائی ایکٹیو نظر آتے تھے اور ان کی تعلیمات اور اثر و رسوخ دور دور کے علاقوں تک پھیل چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صلاح الدین شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی بہت زیادہ متاثر نظر آتے تھے۔ اگر ان کی جنگی صلاحیت کی بات کی جائے تو ان پہ اپنے چاچا اسد الدین شیرکو کا بہت زیادہ اثر نظر آتا ہے۔ چونکہ آپ کے والد اور چاچا زنگی سلطنت میں بہت اونچے عہدوں پہ فائز تھے تو صلاح الدین بھی زنگی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کے جنگی سفر کا آغاز اس وقت ہوا کہ جب نور الدین زنگی نے انہیں فاطمی سلطنت کی مدد کے لیے مصر بھیجا۔ صلیبیوں کے خلاف کمال کی حکمت عملی کی بدولت آپ کو فاطمی خلیفہ العدید نے سلطنت کا وزیر بنا دیا۔ لیکن کہانی میں ٹویسٹ اس وقت آیا کہ جب فاطمی خلیفہ العدید کی وفات ہوئی۔ خلیفہ کی موت کے بعد فاطمی سلطنت کا کنٹرول صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں آ گیا، جنہوں نے مصر میں قائم شیعہ فاطمی خلافت کا خاتمہ کرتے ہوئے بغداد میں سنی عباسی خلافت سے بیعت کر لی اور یہاں اپنی ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ چونکہ حجاز کے مقدس شہر مکہ اور مدینہ مصر کے حکمرانوں کے زیر تسلط تھے تو یہ دونوں مقدس شہر بھی سلطان صلاح الدین کے زیر کنٹرول آ گئے۔ ان کی زندگی اور مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ جنگ حطین تھی کہ جب سن 1187 میں سلطان صلاح الدین کی قیادت میں ایوبی فوج نے صلیبیوں کو ایک فیصلہ کن شکست دی اور یروشلم پہ قبضہ کرتے ہوئے فلسطین پہ مسلمانوں کا تسلط بحال کر دیا۔ اس فتح کے نتیجے میں تیسری صلیبی جنگ کا آغاز بھی ہوا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے صلیبی فوج کوئی فیصلہ کن کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ مارچ سن 1193 میں سلطان صلاح الدین ایوبی 55 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انہیں دمشق میں اموی مسجد کے نزدیک دفن کیا گیا، جہاں آج بھی ان کا مقبرہ موجود ہے۔ ویورز، جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کی شادی عصمت الدین خاتون سے ہوئی کہ
کئی مورخین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عصمت الدین خاتون نور الدین زنگی کی بیوہ تھی اور سلطان صلاح الدین سے شادی کرنے کا واحد مقصد مسلمانوں کی عظیم الشان سلطنت کو جوڑ کے رکھنا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ سلطان صلاح الدین کے کل 17 بچے پیدا ہوئے، جن میں سب سے اہم ان کے 3 بیٹے الافضل، العزیز اور الظاہر تھے۔ لیکن جانشینی کے معاملے میں سلطان صلاح الدین نے بھی وہی غلطی کی جو ان سے پہلے عباسیوں اور سلجوقوں نے کی۔ انہوں نے اپنی عظیم الشان ایوبی سلطنت کو 3 ٹکڑوں یعنی اپنے 3 بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ ان کے بیٹے الافضل کے حصے میں فلسطین اور شام، العزیز کے حصے میں مصر اور الظاہر کے حصے میں حلب کا علاقہ آیا۔ اس تقسیم کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایوبی سلطنت اندرونی طور پہ انتہائی کمزور ہو گئی۔ لیکن اس تقسیم کے باوجود ان کے بیٹے العزیز کسی حد تک پوری ایوبی سلطنت پر اپنا تسلط قائم کرنے میں کامیاب رہے، جنہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصل جانشین کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ لیکن العزیز کو اپنے بھائیوں کے ساتھ ساتھ زنگی حکمرانوں اور کئی چھوٹے بڑے دشمن قبیلوں کی بغاوتوں کا سامنا تھا۔ ان کا انتقال سن 1198 میں ایک شکار کے دوران ہوا اور ان کے بعد ان کے 12 سالہ بیٹے المنصور تخت پہ بیٹھنے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن ان کے تخت نشین ہوتے ہی اس بات پہ خانہ جنگی شروع ہو گئی کہ اس کم سن سلطان کا کمانڈر ان چیف کون ہوگا، یا اگر دوسرے الفاظ میں بات کی جائے تو اس کے لیے فیصلہ لینے والا کون ہوگا۔ چنانچہ صلاح الدین ایوبی کے بھائی العادل اور ان کے بیٹے الافضل میں جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس کے نتیجے میں الافضل کو بری طرح شکست ہوئی۔ العادل نے المنصور کو ملک بدر کرتے ہوئے تخت پہ قبضہ کر لیا اور ایوبی سلطنت کے چوتھے طاقتور سلطان بن کے سامنے آئے۔ صلیبیوں میں انہیں صف الدین کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ان کے نام سیف الدین سے نکالا گیا تھا۔ اپنی فتح کے بعد انہوں نے تقریباً 2 دہائیوں تک پوری ایوبی سلطنت پر انتہائی عقل مندی سے حکومت کی اور سلطنت کو کافی حد تک متحد رکھنے میں بھی کامیاب رہے۔ کہا جاتا ہے کہ انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ I نے العادل کو اپنی بہن جون یا اپنی بھتیجی سے شادی کرنے کی پیشکش کی، لیکن العادل نے دونوں آفرز کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ انہیں کرسچینٹی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ویورز، العادل اول نے اپنی پوری زندگی صلیبی جنگوں سے بچنے کی کوشش کی، لیکن سپتمبر سن 1217 میں انہی کے دور میں 5ویں صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ 72 سالہ سلطان عادل نے اس صلیبی فوج کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور اسی مہم کے دوران بیماری سے انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے الکامل ناصر الدین سلطنت کے 5ویں سلطان بننے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے 5ویں صلیبی فوج کو امن قائم کرنے کی پیشکش کی، لیکن صلیبیوں نے ان سے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا اور قاہرہ کی طرف مارچ کرنے لگے۔ لیکن الکامل نے انتہائی عقل مندی سے دریائے نیل کا پانی کھول دیا، جس سے صلیبی فوج آگے بڑھنے میں ناکام رہی اور آخرکار 5ویں صلیبی فوج بھی اپنے اہداف کو پورا کیے بغیر ہی واپس لوٹ گئی۔ ویورز، اگرچہ الکامل صلیبیوں کو پسپا کرنے میں کامیاب رہے، لیکن سلجوقوں اور خوارزم سلطنت کے ساتھ آپ کئی محاذوں پہ سرگرم تھے۔ الکامل نے اپنی وفات کے نزدیک ایوبی سلطنت کو اپنے 2 بیٹوں میں مزید تقسیم کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی وفات کے بعد ان کے دونوں بیٹوں العادل II اور الصالح ایوب کے درمیان ایک خانہ جنگی شروع ہو گئی، لیکن اس خانہ جنگی کے باوجود العادل II کسی حد تک تخت پہ بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن کچھ ہی عرصے میں ان کے بھائی الصالح ایوب نے انہیں معزول کرتے ہوئے خود تخت پہ بیٹھ کے اور ایوبی سلطنت کے 7ویں سلطان بن کے سامنے آئے۔ لیکن ان کے دور میں ایوبی سلطنت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ سلطان کی بھی کوئی حیثیت نہ تھی اور کئی وزیر انہیں بھی معزول کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ اپنے گرد وفاداروں کی کمی کی وجہ سے سلطان الصالح نے ترک غلاموں کی ایک بڑی تعداد خریدنا شروع کر دی، جو سینٹرل ایشیا میں منگول حملوں کی وجہ سے بڑی تعداد میں دستیاب تھے۔ لیکن ان ترک غلاموں نے جلد ہی پوری ایوبی فوج پہ قبضہ کر لیا، جنہیں مملوکوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سلطان الصالح کے بعد ان کے بیٹے معظم توران شاہ تخت نشین ہوئے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد کو ان پہ بھروسہ نہ تھا
یہی وجہ تھی کہ یہ اپنی ساری عمر مصر اور حکومت سے دور ہی رہے، لیکن اس کے باوجود توران شاہ 7ویں صلیبی فوج کو شکست دینے اور اس کے لیڈر لوئس 9 کو قید کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم مملوک غلاموں کے ساتھ ان کے تعلقات زیادہ اچھے نہ تھے، چنانچہ مملوکوں نے ایک سازش کے ذریعے سلطان کو قتل کرا دیا۔ توران شاہ کے بعد مملوکوں نے کچھ عرصہ سلطان صلاح الدین کی نسل سے ایک 6 سالہ بچے الاشرف موسیٰ کو تخت پہ بٹھایا، لیکن اس دور میں حکومت کے سارے فیصلے مملوک کر رہے تھے۔ الاشرف موسیٰ کے تخت پہ بیٹھنے کے کچھ ہی دنوں بعد مملوکوں نے سلطان الصالح کی بیوہ سچر الدر کو تخت پہ بٹھا دیا اور ایک مشہور مملوک کمانڈر عز الدین ایبک کو ان کا کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا۔ چنانچہ کچھ وقت حکومت کرنے کے بعد سلطانہ سچر الدر نے عز الدین ایبک سے شادی کر لی، جس کے بعد ایوبی سلطنت کے تمام علاقوں پہ مملوک غلاموں کی حکومت قائم ہو گئی، جس کے پہلے سلطان عز الدین ایبک تھے۔ ویورز، مملوکوں کی یہ سلطنت مستقبل میں اتنی طاقتور ہو گئی کہ انہوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ منگولوں کو شکست دے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ صلیبی فوجوں کو بھی فلسطین سے دور ہی رکھا، اور عثمانی سلطنت کے قائم ہونے تک مملوک سلطنت اس علاقے کی سب سے طاقتور قوت تھی۔ جہاں تک سلطان صلاح الدین ایوبی کی نسل کی بات ہے تو ان کی نسل سے تعلق رکھنے والے آخری حکمران الناصر یوسف تھے، جو دمشق اور حلب کے امیر تھے۔ الناصر اور ان کے بھائی الظاہر کو منگول جنرل ہلاکو خان نے پھانسی دی تھی۔ اور جہاں تک موجودہ دور کی بات ہے تو ایوبی خاندان کے کئی افراد آج بھی کرد علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ویورز، عثمانی سلاطین کے آباء و اجداد کون تھے؟ عثمانی سلاطین کا مکمل شجرہ نسب دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔